گرامر کی کتاب نکالی. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ تفسیر ساتھ کرا دیا کریں. بات یہ کہ میں جو بیچ بیچ میں وقفے ڈالتی ہوں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. کیا اگر میں ایٹ اے اسٹریچ سب کچھ کرا دوں گی تو کیا ہوگا؟ ایبزارپشن کم ہوگی. جب میں بیچ بیچ میں وقفہ لا کے کرتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ پھر نئے سرے سے فریش ہو جاتے، پھر نئے سرے سے ایکسپٹنس کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ انسانی طبیعت میں ملال ہوتا ہے نا، ایک چیز کرتے کرتے اکتا جاتا ہے. چلیے، ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد اس کتاب میں انہوں نے پہلے حرف کو بیان فرمایا، لیکن ہم اسم سے آغاز کریں گے. کیوں؟ فطری طریقہ یہی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے؟ اسماء سکھائے، نام سکھائے. ٹھیک ہے. اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ لغت کے اندر یا زبان کے اندر کیا ہے؟ اسم ہی ہے. حرف تو ان کو خیر جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یعنی ووکیبلری کس پر بیسڈ ہوتی ہے؟ ووکیبلری جو ہے وہ اس میں زیادہ تر پروپورشن جو ہے وہ ناؤن کا ہے. اگر آپ ناؤنز کو اور وربز کو آمنے سامنے رکھیں تو دنیا میں کام اتنے نہیں جتنے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی انسانوں کو کام سے دلچسپی کم ہوتی اور نام سے دلچسپی زیادہ ہوتی. وہ ان چیزوں پر بھی نام چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اور ان پر بھی بعض اوقات چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو. صحیح یا غلط؟ یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے. میں نہیں اپنے پاس سے، میری کوئی حکمت نہیں ہے یہ کہ آپ اسے سمجھے کہ میں اپنے دل سے کوئی بڑی سمجھ کی بات کر رہی ہوں. یہ بھی قرآن ہی کی بات ہے. سورۃ آل عمران کے اختتام پہ جب آپ پہنچیں گے، جیسے آج پہنچے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس وقت یہ آیت پڑھیں گے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، اس کا کریڈٹ بھی وہ لے جائیں جو انہوں نے خود کیا ہی نہیں. تو دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کام کوئی کرے اور نام کوئی بنائے، لیکن اللہ کے ہاں الگ الگ ہو جائے گا. آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے واقعی کیا، اور جو آپ نے کیا نہیں وہ آپ کے کریڈٹ میں جائے گا ہی نہیں. ما کسبت وعلیہا مکتسبت، درست فرمایا. لہا ما کسبت، اس کے لیے بس اتنا ہے جو اس نے کوشش کی. ٹھیک. تو بہرحال اسم جو ہے اس کی پہچان ضروری ہے. اور پہچان کس لیے ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے اسم پہچاننے کی؟ اسم کی مختلف حالتیں یا مختلف شیپس یا مختلف شکلیں، یا اعراب کے اعتبار سے، یا بعض اوقات اس کے واحد جمع ہونے کے اعتبار سے، یا مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے بہت سی شیپس بدلیں گی. تو ان کی پہچان ضروری ہے. اس لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یا اس لیے گرامر پڑھ رہے ہیں. کیوں ضروری ہے پہچان؟ بات کو صحیح سمجھنے کے لیے، پہچان کے لیے. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ مشقت کیوں اٹھائیں کہ اسم کو پہچانے؟ الٹیمیٹلی یہ محنت کیوں کریں؟ قرآن کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے. ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے اسم پڑھنے کا؟ کہ قرآن کا ترجمہ صحیح کریں. اس سے زیادہ میرا تو کوئی نیت ارادہ نہیں ہے آپ کو کچھ سکھانے کا، سوائے اس کے کہ آپ قرآن کا ترجمہ صحیح فرمائیں. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ صحیح پہچان کے دلیل کے ساتھ پڑھیں کہ ہاں یہ اسم ہے. کیونکہ اگر آپ اسم اور فعل کے فرق کو نہیں جانیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کہ جس نے کچھ کیا نہیں اس کے ذمہ کرنا لگا دیں گے، اور جس نے کچھ کیا ہے اس کو آپ ساکت کر دیں گے. تو اسم، ویسے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اسم سکھائے، نام سکھائے، بہت سی چیزیں. اور بچہ بھی آپ دیکھیں بالکل نیچر پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اماں، ابا، نام ہی بولتا ہے نا. سب سے پہلے اسم بولتا ہے. اللہ نے بھی سب سے پہلے نام سکھائے، اور انسان فطرت پر ہے، بچہ فطرت پر ہوتا ہے، وہ بھی سب سے پہلے نام بولتا ہے، فعل نہیں بولتا.
پھر اس کے بعد اس کو وربز آتے ہیں اور پھر وہ جملے بنانا شروع کرتا ہے. تو ہمیں بھی پہلے اسم ہی کو جاننا ہے اور ہمیں بھی نام سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے دن یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی گرامر پڑھتے وقت، کیا کہ ہم گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ترجمہ صحیح کریں. ہم عربی زبان نہیں پڑھ رہے، یاد رکھیے. کچھ لوگ اس کو بھی مکس اپ کرتے ہیں. گرامر پڑھتے تو کہتے ہیں ہم عربی سیکھ رہے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے. گرامر سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عربی پڑھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں گرامر پڑھ رہے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک ہوتی ہے زبان اور ایک ہوتی ہے زبان کو جاننے کے قاعدے. ٹھیک ہے. تو آن دا ہول ہم زبان نہیں جانیں گے، ہم صرف قرآن کی زبان جانیں گے. اسی لیے مثالیں بھی آپ کے لیسنز کے اندر سے آئیں گی. کچھ مثالیں ہم آپ کو پیش کریں گے اور کچھ آپ ڈھونڈیں گے. تعلیم کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ عمل. یاد ہوگا پہلے دن کا لیکچر کیا کہ یہ دو طرفہ عمل ہے، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں. اس کو تعلیم نہیں کہتے. یک طرفہ انفارمیشن تو ہو سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں اور وہ آپ کو بہت سی چیزیں بتاتا رہے خود ہی خود اور آپ اس سے پوچھ نہ سکیں. تعلیم کیا ہے؟ دو طرفہ عمل. استاد اور شاگرد دونوں ایک ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور پھر جو ذہنی برین سٹارمنگ ہوتی ہے اس پروسیس سے پھر انسان سیکھنے کی طرف آتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اب آپ کے لیے گرامر سیکھنا آسان ہو جائے گی اگر آپ کی نیت درست ہو جائے گی. اور وہ نیت کیا ہے کہ ہمیں قرآن کے ترجمے میں غلطی نہیں کرنی اور سمجھ کے کرنا ہے ترجمہ کہ کون سے لفظ کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کہاں تبدیلی آئی تو کیوں آئی. تو پیج 25 نکالیے. اسم. اور یاد رکھیے یہ اسم ہے اور کیا نہیں، اسم نہیں. جی. تو گرامر ایک ایسی چیز ہے جو کتاب سے ریڈنگ کر کے آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ آپ کسی استاد کو نہ پکڑیں. اسم. تعریف. ایسا لفظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام یا کسی صفت. اب یہ صفت نہیں ہے، اسم ہے مگر صفت نہیں. صفت پنجابی میں کہتے ہیں، عربی میں کیا ہے؟ صفت. صفت کس کو کہتے ہیں؟ اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. مثلا محمد یہ اسم ہے. القلم، مصر، غفور. اسم کی پہچان. چند اہم علامات سے اسم کو پہچانا جا سکتا ہے. کیا ہے وہ علامات؟ اس پر لام تعریف ال یا تنوین دونوں میں سے کوئی ایک آئے. اس کا قاعدہ میں نے کیا بتایا تھا؟ ایک آئے گا اور دوسرے کو بگا دے گا، دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک آئے، بعض اوقات ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ صرف ایک پہچان ہے. تو پہلی پہچان کیا ہے کہ یا ال آئے یا تنوین آئے، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، ایک دوسرے کو ہٹا دے گا. ال لگ گیا تو تنوین خود ہی چلی جائے گی، تنوین لگ گئی تو ال نہیں آ سکتا. یہ دو نہیں ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ یا ال لگے یا تنوین ہو، یہ مست نہیں. بعض اوقات ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا پھر بھی وہ اسم ہوگا. کسی بھی اسم پر لام تعریف اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. لام تعریف اور تنوین کے علاوہ اسم صرف زبر، زیر اور پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جب علامات کے ذریعے اسم کی پہچان مشکل ہو تو معنی پہ غور کر کے اسم کو پہچانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ ظاہر سے نہ پہچان سکے تو کس سے پہچانے؟ باطن سے پہچانے، معنی سے پہچانے. مثلا صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط اسم ہے کیونکہ یہ اس جگہ کا نام ہے
جس پر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. الذین بھی بیسیکلی اسم ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ معنی کیا ہے؟ لوگ، وہ لوگ، وہ جو. اسم کی اقسام، ٹائپس آف ناؤن. اسم کی اقسام بلحاظ تعریف، جنس، عدد، وسعت. تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف کہتے ہیں بیسیکلی پہچان کو، پہچان کے لیے. جنس، جینڈر، مسکولن یا فیمینن، مذکر یا مؤنث. اور تعریف میں اسم ذات اور اسم صفت. ذات یعنی کسی چیز کا آبجیکٹ ہونا، اور صفت جو اس آبجیکٹ کی پہچان ہے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. اور گنتی واحد، تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہے. باقی زبانوں میں عام طور پر صرف دو ہی ہوتے ہیں، واحد یا جمع. لیکن عربی میں دو کا صیغہ الگ طور پر تثنیہ کے نام سے. اور تثنیہ کا لفظ کس سے بنا؟ اسنین سے. اسنین کس کو کہتے ہیں؟ ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دو. تو ثانی یا اسنین سے کیا بنا ہے؟ تثنیہ، یعنی دو والا. وسعت، اسم معرفہ، اسم نکرہ. وسعت، ابھی میں نے وسعت کا مطلب آپ کو پڑھایا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر کی طاقت، کیپیسٹی جس کو بولتے ہیں نا. تعریف کے لحاظ سے، ڈیفینیشن. تعریف کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. اقسام ہوتا ہے، اقسام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اقسام، اسم ذات اور اسم صفت. اسم ذات سے مراد وہ اسم ہے جو کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے. مثلا مسجد، قمیص، غار، جنت، رجل. یعنی کسی چیز کا سیلف جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ذات کیا ہے؟ سیلف. ٹھیک. اور صفت کیا ہے؟ اس صفت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی صفت، اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. مثلا مسلم، غفار، شاعر، فاسق، تائب. ٹھیک ہے. یعنی تعریف کہتے ہیں بیسیکلی پہچان کو، پہچان کے لیے. عرفیت، عرف کس کو کہتے ہیں؟ مثلا نام فلان عرف فلاں. نام محمد عرف جو نام پہچان بن جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ امام بخاری ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل، اور کنیت تھی ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. کس نام سے مشہور تھے؟ معروف کس نام سے تھے؟ بخاری کے نام سے. حالانکہ نسبت ہے بخارا کی طرف، اس کو نسبت بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں محمد بن اسماعیل نے یہ کہا تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کس کی. ابو عبداللہ نے کہا نہیں سمجھ آئے گی. لیکن جو ہی آپ کہیں کہ بخاری نے کہا تو یہ بخاری ایک طرح سے ان کا عرف بن گیا نا. عرف کس کو کہتے ہیں؟ پہچان ہو گئی. ٹھیک ہے. تو تعریف یہاں بیسیکلی پہچان کے معنی میں. اچھا، مثلا لفظ آپ مسجد بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ پہچان ایک دم آ جاتی. قمیص، غار. اور اسی طرح صفت جب بولتے ہیں، سفید مسجد، مینارے والی مسجد، سبز گنبد والی مسجد، تو وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. اردو میں تو بہت لمبی لمبی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن عربی میں ایک ایک لفظ میں آپ اسم صفت کو پڑھیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات چھوٹا سا جملہ بھی ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. کل آپ کو تھوڑا سا مثالوں کے ساتھ مزید سامنے لا کے دکھائیں گے چیزیں. میں چاہوں گی کہ مثالیں وہ ہوں جو آپ نے استعمال کی ہوں یا کرنے والے ہوں، اور جو قرآن ہی کے اندر سے ہوں، تاکہ آپ جب ان الفاظ کا ترجمہ کریں تو آپ فوراً پہچانیں کہ جی یہ نام ہے اور یہ صفت ہے.